السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے مہمان، ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے مولانا قاضی عبدالباسط صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بس ان سے آج کچھ سوالات کرنے ہیں میں نے، اور یہ ان کے جواب دیں گے کچھ آپ کو۔ تو مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ رب العزت نے صحت عافیت کے ساتھ رکھا۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی، آپ کا یہ جو سوال ہے ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اگر اس بات کو دیکھیں ووٹ کی شرعی حیثیت تو ووٹ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے۔ ہم جس امیدوار کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں گویا کہ ہم اس کو اپنے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ امانت دار بھی ہے، ایماندار بھی ہے، یہ ملک کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے اور اسلام کا تحفظ کرنا بھی جانتا ہے۔ اور اچھی گواہی دینا جہاں ثواب ہے، اسی طرح بری گواہی دینا گناہ بھی ہے۔ اگر ہم نے ایسے شخص کو ووٹ دیا جو اہلیت نہیں رکھتا، ایماندار نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، اسلام کا تحفظ کرنا نہیں جانتا اور پاکستان کی بقا اور پاکستان کا تحفظ کرنا نہیں جانتا، تو گویا ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ اور جھوٹی گواہی کے متعلق تو یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اور اسی طرح احادیث میں تو اتنے تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، اور ایک جگہ تو پھر یہاں پہ بھی فرما دیا قول الزور۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، 3 مرتبہ فرمایا قول الزور قول الزور قول الزور، جھوٹی گواہی سے بچو۔ تو اس لیے ہم کسی کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں تو بطور اس کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کر گواہ بنائیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال نہ بن جائے۔ تو ہم جس طرح اپنے معاملات میں کسی کو وکیل بناتے ہیں تو ووٹ دیتے ہوئے بھی ہم جب کسی کو ووٹ دیں تو ایک وکیل بنا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں سوچ سمجھ کر دینا چاہیے جو امانت دار بھی ہو، ایماندار بھی ہو اور ملک اور اسلام کا تحفظ کرنا بھی جانتا۔ کہہ دیا آپ نے، لیکن اب یہ بتائیں کہ ووٹ دینا کس کو چاہیے، اس کے بھی تھوڑا بتا دیں کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے۔ انی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اہل ووٹ اس آدمی کو دینا چاہیے جو امانت دار بھی ہو اور علم بھی رکھتا ہو، یعنی جو ہمارے ملک کا بھی تحفظ کرنا جانتا ہو، اسلام کا تحفظ کرنا بھی جانتا ہو، امانت دار ہو اور جاننے والا ہو، اہلیت رکھتا ہو، اور دوسرا اس کے اندر علم بھی ہو۔ یہ علم ہونا سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی جاہل ہو، جیسے ہمارے ملک کا آج کل ایک قانون ہے جمہوری نظام میں، کوئی جاہل آدمی بھی ووٹ کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہے، تو لیکن اسلامی نقطہ نظر سے ملک کی خبرگیری اور حصہ بڑا بنانے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک علم، دوسرا اس کے اندر امانت ہو، تو یہ صحیح حقدار ہے، امانت دار ہو، خائن نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ووٹ بالکل دیتے ہی نہیں ہیں، تو اگر وہ ووٹ کسی کو بھی نہ دینا چاہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، آپ کے اس سوال کا مختصر جواب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ووٹ نہ دے تو خیر ہے، یہ بات سراسر غلط بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں، میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ ووٹ ایک گواہی ہے، تو اگر کوئی آدمی گواہی کو چھپاتا ہے تو قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا تکتموا الشہادہ، گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ تو اس لیے ہر صورت میں ووٹ دینا چاہیے، سوچ سمجھ کر کسی اہل کو دے دینا چاہیے۔ ووٹ کا یہ کہنا کہ ووٹ نہیں دینا چاہیے یہ خیر ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، ووٹ ہر صورت میں دینا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب بہت ہی پیارے آپ نے جواب دیے ہیں، ماشاءاللہ دل خوش کر دیا آپ نے۔ واقعی ہمارے جیسے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ووٹ آ گئے ہیں سر پہ، الیکشن کی گہما گہمی ہر طرف، بس لوگ یہ اسی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ کس کو ووٹ دیں اور کس کو نہ دیں۔ کچھ لوگ تو ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں، لیکن آپ کے جوابات جو تھے ماشاءاللہ بڑے مجھے پسند آئے۔ امید کرتا ہوں ہمارے ساتھی، ہمارے دوست جو یہ دیکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کو بھی انشاءاللہ بڑے پسند آئیں گے، اور اگر پسند آئیں گے تو وہ کمنٹس لازمی ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیں گے کہ ان کو واقعی پسند آئے ہیں، اور لائک کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔